نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ جی دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دوستوں، اللہ پاک کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارد گرد کے لوگ، ان کے شہر کے لوگ، مکہ والے مشرکین مکہ، وہ کہتے تھے یہ تو ساحر ہیں، یہ تو جادو کرتے ہیں۔ تو ہم نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ آخر وہ ایسا کہتے کیوں تھے۔ تو وہ کیا کلام ایسا تھا، قرآن پاک وہ پڑھتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ تو جادو ہوتا ہے، ان الفاظ سے ہمارے اوپر یہ تو جادو والے الفاظ ہیں۔ تو دوستوں، آخر وہ ایسا کہتے کیوں تھے؟ اس کو اب ہم عجمی لوگ تو ہماری زبان نہیں ہے عربی، تو اس لیے نا ہم سمجھ نہیں پاتے، لیکن وہ جو عربی بولنے والے تھے اور پھر قرآن پاک نازل ہوا ہے انہی لوگوں کی زبان کے اندر، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، جن لوگوں کے اندر ان کو سمجھانے کے لیے وہ اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے تھے اس لینگویج کو۔ تو دوستوں، ہم تو اس کو سمجھ نہیں سکتے، بس ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کوئی تھوڑا بہت اس کے ترجمے کے ساتھ۔ وہ ترجمہ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آخر اس میں سحر کیا ہے؟ تو ہم لوگ ترجمہ پڑھتے ہیں، کسی مفسر کا لکھا ہوا، مختلف مفسرین کا پڑھتے ہیں، تو ہمارے اوپر کوئی جادو تو ہوتا نہیں ہے۔ تو دوستوں، ہم کوشش کر سکتے ہیں بس۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس میں کیا جادو ہے بھلا؟ لیکن دوستوں، جب ہم نفسیاتی طور پر اس کو، ان الفاظ کو فیل کرتے ہیں نا، پھر ہمیں تھوڑا تھوڑا سا اس کا احساس ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا سا نا آئیڈیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہے کیا، یہ کلام ہے کیا۔ تو نفسیاتی طور پر، شعوری طور پر، سب سے پہلے تو اب دیکھیں نا، ہمیں ایک یہ سوچ لیں کہ ہم کوئی اللہ کو جانتے نہیں ہیں، کون ہے رب، کون ہے، ہم رب کو نہیں جانتے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ وہ ایک اللہ ہے ہمارا پیدا کرنے والا۔ اب نفسیاتی طور پر انسان یہ تو سوچتا ہے میں خود تو پیدا ہوا نہیں، کوئی نہ کوئی رب تو ہے میرا، کوئی نہ کوئی تمام کائنات کو تخلیق کرنے والا کوئی ہے ضرور، جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سوچ ہمیں خود ہی آ جاتی ہے کہ بھئی کوئی ہے ضرور۔ تو اب اگر ہے تو پھر اس کی تعریف کرنا تو بنتی ہے نا، الحمدللہ ہے، اور اس کا نام ہے اللہ۔ اب اللہ کیا ہے؟ یہاں پر کوئی اور بھی تو نام، تو ہزاروں نام اللہ تعالیٰ کے، کوئی اور نام بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کیا ہے؟ یہ تمام صفات جو ہے نا، ان سب کو مجتمع کر لیا جائے تو ایک لفظ آتا ہے اللہ۔ وہ اللہ پاک نے ہمیں خود سکھایا ہے کہ تمام تر صفات کا مجموعہ اللہ۔ ہمیں تو نہیں پتہ لگتا، اگر کوئی نبی آ کے ہمیں نہ بتاتے تو ہمیں کیا پتہ تھا کون اللہ ہے جی، لیکن اللہ پاک نے بتایا کہ میرا نام اللہ ہے، الحمدللہ۔ پھر ہم اس کی تعریف کریں گے کہ یا اللہ، ہم نے اپنے ذہن سے جو یہ بات سوچی تھی نا کہ یہ تمام جہان اور عالمین جتنے بھی بنے ہیں، تو اس کو آپ چلا رہے ہیں اور آپ نے بتایا ہے کہ میں ہوں اللہ، الحمدللہ۔ تو ہمیں تعریف کرنا بنتی ہے۔ تو بھئی اللہ پاک کہتے ہیں کہ بھئی اس طریقے سے تعریف کرو، ہمیں تو تعریف کرنا بھی نہیں آتی، الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ، سب تعریف ہیں آپ کے لیے، تمام تر، آپ خالق ہیں، آپ کا ہی حق بنتا ہے تعریف کا، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اچھا چلیں، اب یہاں پر ایک خیال اور آ جاتا ہے، انسان سوچ سکتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، ایک نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ ہے، ہم نے سوچا کہ بھی کوئی خالق ہے، کہ اب میں کیوں مانوں اس کو؟ ایک ملحد کی سوچ کیا ہوگی؟ میں کیوں مانوں بھئی؟ ٹھیک ہے، اللہ، نبی نے کہہ دیا کہ بھئی جو جس خالق کو ہمارا ذہن سوچ رہا ہے وہ اللہ ہے، لیکن میں کیوں مانوں؟ ہوگا، لیکن میں کیوں مانوں؟ تو اب یہ سوال ابھی ہمارے ذہن میں چل رہا تھا کہ اچانک سے ہمیں جواب ملتا ہے رب العالمین۔ اب رب العالمین کا کیا مطلب ہوا؟ اب ہم اس پہ سوچتے ہیں، وہ جواب ملا ہے ہمیں، رب العالمین ہے، رب پیدا کرنے والا، پالنے والا، سب کچھ، سارے کام جتنے بھی ضروریات ہیں اس کو پوری کرنے والا، وہ ہو گیا رب۔ اور عالمین کیا ہے؟ کہ اب اگر عالمین نظر آ رہے ہیں، چل رہے ہیں، عالمین موجود ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے اس کا کریٹر، اس کا خالق بھی موجود ہے، عالمین کا رب موجود ہے، وہ کہیں گیا نہیں ہے، وہ موجود ہے، اس کا نظام چل رہا ہے،
وہ نظام خود گواہی ہے کہ وہ رب موجود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب نا مجھے اعلان مسک کے الفاظ یاد آ گئے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو کوئی بلاسٹ ہوتا ہے، بگ بینگ ہوا ہے، ایک بلاسٹ ہوا ہے، بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے، تو اب کیا ہوا ہے کہ وہ بکھر گئے۔ بکھرنے کے بعد وہ بکھر جاتے، کہیں بلاسٹ ہو، کہیں بم دھماکہ ہو تو کیا ہوگا، چیزیں بکھری پڑی ہوں گی۔ اب بکھر گئے، لیکن وہ جو ان کا والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ اور یہ کیسے ہو گیا بھائی، یہ سب اپنے مداروں میں کیسے چل رہے ہیں، یہ ایک بیلنس کے ساتھ کیوں عالمین چل رہا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی رب ہے عالمین کا، جس نے ان کو سنبھالا ہوا ہے سارے نظام کو۔ تو یہ گواہی آ جاتی ہے خود بخود کہ وہ جو کہہ رہا ہے نا کہ تمام تعریفیں اس کے لیے رب العالمین، وہی اللہ ہے۔ انسان خود بخود اس کو فیل کرتا ہے۔ تو پھر نبی بتا رہے ہیں کہ یہ کلام میرے اوپر رب کی طرف سے آیا ہے۔ اب دیکھیں سائیکولوجیکل افیکٹ کے ایک سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو اس کا جواب انسان سوچتا رہتا ہے، نہیں ملتا، اور پھر اچانک سے یہ کلام خود گواہی دیتا ہے کہ یہ رب کا کلام ہے، رب العالمین۔ ایک سوال کے بعد اس کا جواب کلام دے رہا ہے۔ ایک نا جاپانی مسلمان ہونے سے پہلے اپنا رودات بتاتا ہے، میں نے قرآن پاک کا ترجمہ، میں نے کہا یہ اصل کتاب ہے یا غلط کتاب ہے کیا ہے؟ تو اس نے نا ایک صفحہ کھولا، اس کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ میں ایک سوال سوچ رہا ہوں، اگر یہ جواب مجھے دے دے گی کتاب تو پھر میں اس پہ یقین کروں گا۔ اس نے ایک صفحہ کھولا، جو اس کے ذہن میں سوال تھا اس آیت میں اس کو اس کا جواب مل گیا، تو اس کو ابھی بھی یقین نہیں آیا۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے پھر قرآن پاک درمیان سے کہیں سے کھولا، ایک اور سوال ذہن میں سوچا اور اس کو کھولا، وہ آیت جو اس نے پڑھی اس کو فوراً جواب اس کا مل گیا، اس کا شعور راضی ہو گیا کہ ہاں یہ جو میں سوچ رہا تھا اس کا جواب یہاں پر موجود ہے۔ اب اس نے تیسری دفعہ نہیں کھولا اور کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اب اس کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی انسانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ تو رب کی کتاب ہے۔ شعور کو راضی کر دیتی ہے۔ فلسفی کیا ہے کہ دلیل کے ذریعے سے اس کو شعور کو راضی کر دینا کہ ہاں، اطمینان دے دینا کہ ہاں یہ حق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے۔ عالمین نظر آ رہے ہیں، عالمین چل رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ رب موجود ہے۔ اب دوسری چیز کیا آئے گی، اب فوری طور پر خیال آئے گا کہ اب اس رب سے مجھے کیا چاہیے، مجھے تو معافی چاہیے۔ تو فوری طور پر پھر وہ اللہ پاک کیا، وہ رب ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ بھئی معافی چاہیے نا تو پھر رحمان اور رحیم مانگو میرے سے۔ وہ صفات تو بہت ساری ہیں، اور بھی کچھ مانگ سکتے ہیں، یا رازق، کچھ اور بھی مانگ سکتے ہیں نا، ان کی اس کی تعریف کی جملہ کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ضرورت کس کی ہے انسانوں کو، تو وہ ہے رحمان الرحیم۔ اور پھر یہاں ایک خیال اور بھی آتا ہے کہ بھئی یہ آخر ہم بنے کیوں ہیں، یہ ساری دنیا جہان کیا مقصد کیا ہے اس کا؟ ٹھیک ہے، ہم نے رب کو بھی مان لیا، اس کے بعد پھر ہم نے اس کی رحیمی کو بھی مان لیا کہ ابھی جو غلطی کوتاہیاں ہو رہی ہیں اس کو، تو پھر ذہن میں آتا ہے کہ بھی یہ تو سارا کچھ جو ہے نا یہ کسی امتحان کے لیے ہو رہا ہے، لگ رہا ہے یہ تو رب ہمارا امتحان کو لے رہا ہے، اسی لیے بھیجا ہے کہ بھی ٹھیک ہے کر کے آؤ، جہاں سے آئے ہو وہاں واپس آؤ، لیکن ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹیسٹ دے کے آؤ۔ اب وہ ٹیسٹ کے بعد پھر کوئی دن ہونا چاہیے انسان کو خود شعوری طور پر یہ احساس ہوتا ہے کہ بھئی کوئی نہ کوئی ایسا جگہ تو ہونی چاہیے جہاں پر حساب کتاب ہو۔ تو پھر انسان کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا سکھاتا ہے، مالک یوم الدین، یا اللہ اس دن کے تو بادشاہ آپ ہی ہیں، حساب لینے والے آپ ہی ہیں۔ اب یہ ہو گیا خشیت میں اپنے نفس کو لے آیا انسان یہاں پر، مالک یوم الدین، اس کو اس رب کے حساب کو مان لیا اور خوف کی کیفیت طاری ہو گئی۔ تو اب ٹھیک ہے، ہم اب آپ کے عالم کے اندر، آپ کی دنیا کے اندر ہم اپنا زندگی کیسے گزاریں، تو اب آپ سے ہی مانگتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہے کہ اللہ، اب گڑ گڑاہٹ خوف جو ہے اس کے پہلے کیا ہوگا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اب اقرار کے اندر آتے ہیں، یا اللہ آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کی عبادت۔
جو آپ کہیں گے مانیں گے، یا کن عبدو و یا کن نستعین، لیکن طریقہ نہیں پتہ کہ کیا ماننا ہے، تو پھر خود ہی اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں میرے سے کہو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ وہ راستہ جو جس کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے، جو میرا مقصد ہے، وہ مجھے دکھائیں سیدھا راستہ کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم بالکل آپ تک لے کے جانے والا ہو، میری آخرت بنانے والا ہو، جو مالک یوم الدین میں نے مانگا تھا وہ اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ راستہ آپ ہی سکھا سکتے ہیں اپنے انبیاء کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے۔ اور اب دو خیال ہوں گے کہ بھئی اچھائی اور بدی تو دنیا میں موجود ہے، ہمارے اندر موجود ہے، دو چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، تو نہ کہ یہ کہ انعام والوں راستوں میں ہمیں یا اللہ جن پہ آپ انعام کرتے رہے ہیں نا، جو آپ پرانے لوگوں پر جن پہ انعامات ہوئے، منہ سلوہ ملا اور نبی ملے، رحمتیں ملیں، آپ نے زندگی گزارنے کے طریقے اور دل کے سکون کے لیے جو چیزیں ہمیں بتائیں، ان لوگوں میں کا راستہ دے دیں، آخرت بنانے والا راستہ دے دیں، اور نہ کہ ان لوگوں کا کہ جو ظالم ہو گئے اور ضالین ہو گئے، گمراہ ہو گئے، جانتے بوجھتے آپ کو سب کچھ محسوسات میں اپنی پوری جان لگائی، پتہ لگ گیا، لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ پھر بھی نفسانی خواہشات کے پیروکار رہے، تو یا اللہ ان میں شامل نہ کرنا، اس کے اوپر بھی آپ ہی گرفت دے سکتے ہیں۔ دنیا آپ کی، وقت آپ کا، انسان آپ کے، تو ہمیں نہ ضالین میں سے شمار کیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔